بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے اب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں خوش رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ بعنوان بن بلہ کا سبق پیش کرتے ہیں۔ ایوبی دور میں جب کشمیر کی آزادی کے لیے پاکستان نے اپنی سفارتی کوششوں کا آغاز کیا تو ان کوششوں کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ مختلف ممالک میں وفود بھیجے جائیں اور وہاں کی حکومتوں کو مسئلہ کشمیر سے پوری طرح آگاہ کریں اور جواباً ان سے پاکستان کے موقف کی حمایت اور اخلاقی مدد طلب کریں۔ اس فیصلے کے بعد ہر ملک کے لیے ایک وفد تشکیل دیا گیا، جن میں الجزائر کے وفد کی سربراہی کے فرائض اس وقت کے وزیر اطلاعات خواجہ شہاب الدین کے ذمہ تھے۔ الجزائر پہنچ کر وقت مقررہ پر پاکستان کا یہ وفد جناب بن بلہ سے ملاقات کے لیے ایک بلڈنگ کی 8ویں منزل پر ان کے دفتر میں داخل ہوا اور ان سے ملا۔ بقول شخص قائد وفد جناب خواجہ شہاب نے زور و شور کے ساتھ مسئلہ کشمیر ان کے سامنے رکھا اور اپنے تئیں مضبوط دلائل سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، مگر صدر بن بلہ کے کان پر جوں تک نہ رنگی۔ چہرہ ہمدردانہ تاثرات سے عاری رہا اور چپ چاپ ساری گفتگو سنتے رہے۔ اراکین وفد صدر بن بلہ کی اس غیر متوقع سرد موری سے پریشان ہو گئے۔ جب وفد اپنی گزارشات پیش کر چکا تو صدر بن بلہ اپنی نشست سے اٹھے، پچھلی دیوار کے پردے کو سرکایا تو وہاں نیچے ایک وسیع و عریض قبرستان تھا۔ انہوں نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خواجہ شہاب الدین سے کہا، یہ ہے ہماری آزادی کی قیمت۔ ممالک اور اقوام تقریروں سے نہیں تدبیروں سے آزاد ہوتے ہیں اور نذرانہ جان ہی آزادی کی کلید ہوتا ہے۔ پاکستانی وفد اپنا سموں لے کر اٹھا اور نامراد واپس آ گیا۔ آج کشمیر میں ہر گھر شہداء کا گھر ہے۔ وہاں کے قبرستان جاں نثاروں اور جاں بازوں کی لاشوں سے اٹ گئے ہیں۔ اس وقت الجزائر کے صدر بن بلہ بے اختیار ہمیں یاد آ رہے ہیں۔ کشمیری مجاہدین نے تن و جان کا نذرانہ دے کر آزادی کی کنجی تیار کر لی ہے، اب منزل دور نہیں۔ ناظرین سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ بن بلہ کا سبق۔ نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ نوٹیفیکیشن ان کو بر وقت اور بلا تاخیر ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔